لیکن یہ باطن کی بیماریاں یاد رکھیں. اور باطن کی بیماریاں جو ہیں وہ شیخ جو ہوتا ہے نا، شیخ مطلب جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوتا ہے جس کا کام ہی باطن کی بیماریاں صاف کرنا ہوتا ہے. کیونکہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کنیکشن رہتا ہے، اور جب آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں سادگی آ جاتی ہے، آپ کی زندگیاں میں نکھار آ جاتا ہے. آپ دوبارہ واپس اللہ تعالیٰ کی غلامی میں چلے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں چلے جاتے ہیں. تو پھر آپ جو ہیں اس سوسائٹی کے پریشر سے اور اس چیز سے باہر آ جاتے ہیں. کیونکہ ابھی آپ جو بھی کریں گے سوسائٹی کا آپ کے اوپر پریشر رہے گا. آپ نے شادی کرنی ہے تو باپ کے اوپر اور ماں کے اوپر سوسائٹی کا پریشر ہے، لوگ کیا کہیں گے. اب حیثیت سے بڑھ کر انہوں نے خرچنا. ہمارے ادھر ساتھ ایک رہتے تھے لوگ، انہوں نے ان کے اوپر اتنا پریشر کہ انہوں نے اپنا گھر بیچ دیا، بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں کیونکہ بے جا خرچہ، پی سی میں شادیاں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. آخر میں پتہ نہیں ڈیورس ہو گئی کیا ہو گیا، وہ ساتھ ہی گھر بھی ان کا بک گیا اور کرائے کے گھر میں چلے گئے. وجہ کیا جی کہ سوسائٹی کا پریشر ہے. لوگوں کو میں نے دکھانا ہے کہ دیکھو میں نے پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں 5 لاکھ 10 لاکھ روپے دے کے میں نے کھانا دیا. مطلب یہ کیا ہے؟ یہ دس از کالڈ the pressure of the society. This is what happens when you follow the carnal desires. ٹھیک ہے نا. This is what happens when you become slave to your own carnal desires, or you become slave to a society. This is what happens. So when you cut yourself away from Allah's slavery, you unchain yourself from Allah's slavery, then you enter into the slavery of the society. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اللہ کی سلیوری سے نکل کے آپ آزاد ہو گئے. You think you are free. بہت سارے لوگ اسلام اور اللہ کی سلیوری سے نکلنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں we want to live a free life, we want to enjoy our lives, we can't have these restrictions on us all the time, so we want to free ourselves from the shackles. We need freedom from Allah's slavery. So when they get this freedom, they automatically enter into the slavery of the society. The society then tells them what to do and what not to do. پھر آپ کو سوسائٹی بتائے گی آپ نے کیسے رہنا ہے، پھر آپ کو بتائے گی آپ نے کون سے کپڑے پہننے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے کہاں کہاں مال خرچنا ہے، اچھا آپ نے کون سے جوتے پہننے ہیں، آپ نے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے، کون سی جیولری پہننی ہے، آپ نے گھر کہاں لینا ہے. یہ پھر آپ کو سوسائٹی بتائے گی. پھر یہ آپ کو یہ جو سوشل پریشر ہے آپ کو، پھر آپ جب وہ پریشر کو برداشت نہیں کر پائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ آپ ڈپریشن کے مریض ہونا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ اب آپ نے اپنے اوپر ایک پریشر لے لیا. آپ نے اپنا ایک ہیئر اسٹائل بنایا ہے کہ جی میرا ہیئر اسٹائل شوڈ بی لائک بیکم. بیکم کے آپ سلیو بن گئے. بیکم نے ایک فٹ بالر ہے جو انگلینڈ کا بہت بڑا، مانچسٹر یونائٹیڈ کا، وہ تو مطلب ایک ہفتے کے کروڑوں روپے لیتا ہے وہ بندہ، اور جب وہ ہیئر اسٹائل بناتا ہے تو اس کا ہیئر اسٹائل وہاں سے چلتا ہے اور پاکستان میں آ کے ختم ہوتا ہے. تو پاکستان میں بھی لوگ اس کا اسٹائل کرتے ہیں. پھر وہ دوسرا ہیئر اسٹائل کرتا ہے بیچارے، پھر دوسرے ہیئر اسٹائل کرتے ہیں، تیسرا کرتا ہے تو پھر تیسرا کرتا ہے. تو یہ سلیوری نہیں ہے کیا؟ یہ بھی سلیوری ہے کہ آپ ایک آدمی کے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ جو کرتا ہے آپ بھی وہی کر رہے ہیں. آپ کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے، آپ کی کوئی پرسنالٹی ہی نہیں ہے، آپ کسی کو فالو کر رہے ہیں، اور ایسے آدمی کو فالو کر رہے ہیں جس کی کوئی وہ حیثیت ہی نہیں اللہ کے سامنے. ایک فٹ بالر ہے، اس کو آپ فالو کر رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، نبی کے سامنے کوئی بھی اس کی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح ماڈلز ہو گئیں، جو لڑکیاں ہیں وہ ماڈلز کو فالو کرتی ہیں یا فلم ایکٹرز کو اور ایکٹریسز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. وہ جس برے حالات میں ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ ان کی زندگی میں کتنی پرابلمز ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ فخر ہے، ٹھیک ہے نا، انسان کے اندر جو پرائڈ اور یہ چیزیں آتی ہیں یہ ساری وہاں سے آتی ہیں. انسان ایک خاص قسم کا نارسسسٹ بن جاتا ہے کہ جی میری شکل اس طرح ہونی چاہیے، میری ناک اس طرح ہونی چاہیے، میرے ہونٹ اس طرح ہونے چاہیے، میرے آئی بروز اس طرح ہونے چاہیے، میرے کان ایسے ہونے چاہیے، میرے ہاتھ ایسے ہونے چاہیے، میرے ناخن ایسے ہونے چاہیے. ایک ایک چیز پالش ہو رہی ہوتی ہے. اور
یہ چیز بڑھتے بڑھتے ایک انفیریٹی کمپلیکس میں چلی جاتی ہے، کیونکہ اب آپ نے ان چیزوں کے ساتھ یہ جو آپ نے بیماریاں اپنے ساتھ لگا لی ہیں، آپ نے بیماریوں کے ساتھ انٹر ہونا ہے بڑھاپے میں. بڑھاپا تو ان سب کو کھا جاتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الحرم، کہ میں بڑھاپے سے اللہ تعالیٰ میں معافی مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ آپ کی بڑھاپے سے. تو لوگ پھر بڑھاپے کی میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب ان کو مصیبت پڑتی ہے کہ جی میں اب میری اسکن ڈھلکنا شروع ہو گئی، میری آنکھیں خراب ہونا شروع ہو گئی، میرے بال جھڑنا شروع ہو گئے، میری جھریاں بڑھنی شروع ہو گئیں، تو پھر وہ پھر پلاسٹک سرجریز کرواتے ہیں. اور پھر پلاسٹک سرجریز جب خراب ہوتی ہیں تو پھر ان کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہیں، وہ بالکل ایسے جیسے بھوت لگ رہے ہوتے ہیں. ایسے میں مطلب انسان اپنی سادگی کھو بیٹھتا ہے اور ایسی زندگی میں انٹر ہو جاتا ہے جو دیکھ کے انسان کو ڈر لگتا ہے کہ یار یہ کیا بلا ہے عجیب سی. حالانکہ انسان اچھا بلا تھا، اس نے اپنے آپ کو چینج کیا. مائیکل جیکسن کی مثال آپ کے سامنے، اس نے اپنے آپ کو کیسے کیسے چینج کیا، حالانکہ تھا کالا وہ، اس نے اپنے آپ کو گورا کر لیا، اس نے اپنی ناک ٹھیک کروائی، ناک اس کی ٹھیک ہوئی، اس میں ناک ٹوٹنے شروع ہو گئی، اس کی الگ ہونا شروع ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کہیں رکتی نہیں ہیں. آدھا گھنٹہ گھنٹہ شیشے کے آگے اپنے آپ کو دیکھنا، یہ ساری عجب میں، اپنی خود پسندی میں، فخر میں آ گئی. اپنی فیملی کو بیٹھ کے، اپنے خاندان کو بیٹھ کے سوچنا کہ ہم اس خاندان کے ہیں، ہم فلانا ہیں، ہندوستان ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن فاطمہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو خاندان بنائے ہیں، یہ میں نے اس لیے بنائے ہوئے ہیں کہ تاکہ اس میں کیا کہتے ہیں آپ ایک دوسرے کو پہچانیں. میں نے اس لیے نہیں بنایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں یہ قبیلے بنائے ہیں، یہ اور مرد اور عورت کو بنائے ہیں، ان کے قبیلے بنائے ہیں، ان کو میں نے کلینس میں جو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اس لیے کہ تاکہ تعارف ہو جائے کہ یہ ہے، یہ ہیں، یہ اس خاندان کے، اس خاندان کے، اس خاندان کے. لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے. تو لیکن آپ جب ہم لوگ سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں اور سوسائٹی کے پریشر میں آ جاتے ہیں، پھر ہم لوگ اللہ کی سلیوری سے نکل جاتے ہیں، جو نکلنے کے بعد پھر ہم نے وہی کرنا ہے جو سوسائٹی کہے گی، اور پھر آخری دم تک، مرتے تک آپ جو ہے نا سوسائٹی کے غلام رہیں گے اور میڈیا کے غلام رہیں گے، اور انہی لوگوں سے آپ سیکھیں گے پھر، اور انہی لوگوں میں آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے، اور آپ کا لائف سٹائل، آپ کا سٹینڈرڈ سارا یہ بن جائے گا. اللہ کی سلیوری میں آ جائیں واپس. جب آپ اللہ کی سلیوری میں آ جائیں گے تو آپ کے اندر سادگی آ جائے گی، آپ کے اندر ایک وقار آ جائے گا، آپ کے اندر ایک پرسنالٹی آ جائے گی. ٹھیک ہے نا، آپ ہر چیز سے امپریس نہیں ہوں گے. اب ہر آدمی کو دیکھ کے آپ یہ نہیں کہیں گے میں اس طرح بن جاؤں، پھر کسی اور کو دیکھ کے کہیں گے میں اس طرح بن جاؤں. کوئی تصویر آپ دیکھیں گے اور کہیں گے جی میں اس طرح بن جاؤں، میں اس ہیرو کی طرح بن جاؤں، میں جی شاہ رخ خان کی طرح بن جاؤں، میں جی ٹام کروز کی طرح بن جاؤں، میں فلانی ایکٹریس کی طرح بن جاؤں، اور یا پھر میں جانی ڈیپ کی طرح بن جاؤں، یا پھر میں فلانا ہیرو کی طرح بن جاؤں. پھر انسان جو ہے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ بن نہیں سکتا. وہ پھر ایک مصنوعی طور پر بنا ہوا ہوتا ہے، اور اپنے اوپر اس نے ایک لبادہ سا چڑھایا ہوتا ہے، اور سوسائٹی میں اسی طرح بیہیو کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ وہ وہی ہیرو ہے، یا پھر فلانی ہیروئن ہے، یا پھر فلانا آدمی ہے. تو اس طرح کی ایک فیک قسم کی پرسنالٹیز لے کے پھر ہم سوسائٹی میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ساری جو ہوتی ہیں یہ فیک ہوتی ہیں، اس میں انسان کی پرسنالٹی میں کوئی مضبوطی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، انسان ایک مضبوط آدمی ہونا چاہیے، اس کی انٹیلیجنس اس کی پرسنالٹی ہے، اس کا دین اس کی پرسنالٹی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی پرسنالٹی ہے. اس سے بڑی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر آ جاؤ، اور جب آپ اپنے آپ کو پیش کرو وہ لوگوں سے، لوگ آپ کے غلام ہو جائیں گے، کیونکہ آپ اللہ کے محبوب کے طریقوں پر اپنے آپ کو لے کے آئیں. یہ پرسنالٹی ہے فالو کرنے کے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ، بہترین نمونہ بنایا، آپ ان کو فالو کریں. اب ویسٹ نے کیا اپنے انبیاء کو چھوڑ دیا، سپر ہیروز بنا دیے، اسپائڈر مین بنا دیا، کسی نے سپر مین بنا دیا، انکریڈبل ہلک بنا دیا، اور فلانا سپر وومن بنا دی. اب وہ ساری قوم اس کے پیچھے ہے. آپ کے سپر ہیروز تو موسیٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے. یہ سپر ہیروز تھے ہمارے. ان کو انہوں نے جو ہے سائڈ کر کے اس کی جگہ انٹروڈیوس کر دیا سپر مین، اسپائڈر مین، اور پتنی انکریڈبل ہلک، اور ایونجرز، اور آئرن مین. یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی، اور ہماری بھی ذہنوں میں ڈال دی.
حالانکہ جو فالو کرنے والے تھے، جو انسانیت کو بچانے کے لیے آئے تھے، وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ قرآن تھا، وہ انجیل تھی، وہ توریت تھا، وہ زبور تھی، وہ بھی انسانیت کو ہی بچانے آئے تھے۔ نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے انسانیت کو بچانے کے لیے کوشش کی۔ تو یہ جو ان کے سپر ہیروز ہیں، یہ بھی کچھ نہ کچھ بچا ہی رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے نبیوں کو چھوڑ کر، اپنے انبیاء کو چھوڑ کے یہ اسپائڈر مین اور فلانا اور بستانہ ان کے چکروں میں پڑ گئے۔ ٹھیک ہے جی۔